فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى في كتاب مبين أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين صلوات على محمد وآل محمد. عزیز محترم، اخلاق اہل بیت کے اوپر ہماری یہ چوتھی گفتگو ہے اور ہم مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا اخلاق کس طرح کا تھا اور کس طرح سے وہ بندگان خدا کے ساتھ ان کی روش تھی، ان کا کردار تھا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر براہ راست آؤں اور اس کے اوپر خطاب کروں، ایک راوی ہے انس حجرمی اور یہ اہل سنت کے راوی ہیں اور یہ متوکل عباسی کے دور کے راوی ہیں. متوکل عباسی عباسیوں کا اخبث ترین خبیث ترین شخص اخبث العباسیین متوکل کو کہا جاتا ہے اور یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے زیارت امام حسین پر پابندی لگائی تھی. یہاں تک کہ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ فرات کا دہانہ کھول دے اور امام حسین کی قبر ختم ہو جائے. جب فرات نے رخ نہ کیا تو پھر اس نے یہ کیا کہ گھوڑوں کو تیار کیا اور امام حسین کی قبر کو زمین کے برابر کرنا چاہا. گھوڑے بھی آگے نہ بڑھے تو کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ قبر حسین کو مسمار کرے. لوگ تیار نہ ہوئے تو ان کو قتل کر دیا. پھر اس نے زیارت پر ہی پابندی لگا دی کہ بھئی قبر کا نشان مسمار نہیں کر سکتا تو چلو زیارت پر پابندی لگا دیتا ہوں کہ حسین کی زیارت پہ لوگ نہیں جا سکیں گے. چنانچہ اس نے پابندی اس طرح سے لگائی کہ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، بغداد میں اس کا پائے تخت تھا، کیپٹل تھا، کہ بھئی دیکھو اگر زیارت پہ جانا ہے تو ایک ہاتھ یا ایک پیر دیکھ کر جانا ہوگا. اور سب نے یہ کہا کہ بھئی اس سے زیادہ شرف کی اور کیا بات ہوگی کہ میدان محشر میں پہنچے تو حسین کو یہ بتائیں کہ آپ کی محبت میں ہاتھ کٹوایا تھا. زندگی میں تو زیارت کی تھی تو ہمارے پاسپورٹ پہ تو صرف اسٹیمپ لگا ہوتا ہے، انہوں نے ہاتھ کٹوایا حسین ابن علی کی بارگاہ میں جانے کے لیے. تو اب جب لوگ نہ رکے تو اس نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو، اب لوگ نہیں رک رہے، ہاتھ کٹوا کے حسین کی بارگاہ میں جا رہے، پیر کٹوا کے حسین کی بارگاہ میں جا رہے. اور حتیٰ کہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ متوکل، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں تو 2 مرتبہ جا سکیں؟ بھائی 2 مرتبہ تو جا سکتے ہیں نا، 2 ہاتھ ہیں تو 2 مرتبہ جا سکتے ہیں. اس نے دیکھا بھائی یہ تو عجیب قوم ہے، حسین کے نام پر سب دینے کو تیار ہے. کہا بھائی پھر ایسا ہوگا کہ گھر میں سے ایک جائے گا تو ایک رک جائے گا، یعنی ایک کو مار دیں گے اور ایک کو بھیج دیں گے. تو باپ بیٹے میں اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ کون مرے گا اور کون حسین کے پاس جائے گا.
اس لیے کہ جو شہید ہوگا وہ پہلے زیارت کر لے گا. نہیں ہے توجہ. حضرت گرامی جو شہید ہو جائے گا وہ پہلے حسین کی بارگاہ میں پہنچے گا. جو پیدل جائے گا وہ تو بہت دیر سے پہنچے گا. تو بحث اس بات پہ ہوتی تھی کہ کون متوکل کے دربار میں مرے گا اور کون حسین کی بارگاہ میں جائے گا. اب متوکل نے دیکھا کہ یہ بھی چارہ نہیں ہو رہا اس طریقے سے بھی, تو اس نے زیارت کھول دی مگر ذکر حسین پہ پابندی لگا دی. یعنی اب نام حسین لینے پہ پابندی ہے. یعنی کوئی ذکر کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو زندان میں ڈال دیا جائے, نظر بند کر دیا جائے, قید میں ڈال دیا جائے, معلوم نہ ہو سکے کہ کوئی کہاں ہے. اب یہ میں نے آپ کو ساری تمہید کیوں باندھی, یہ واقعہ سنانے کے لیے. تو اب انس حجرمی اہل سنت کے راوی, محدث, متوکل کے دربار میں نشے میں چور تخت خلافت میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتا. انس حجرمی سے کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ, نشے کی حالت میں کہہ رہا ہے, کب مجھے یہ بتاؤ میرے یہ 2 بچے اچھے, متوکل کے 2 بچے تھے, کب میرے یہ 2 بچے اچھے ہیں یا رسول کے 2 بچے حسن و حسین اچھے تھے. حالت دیکھ رہے ہیں آپ. کہا کہ تیرا دماغ صحیح ہے, تو کس نشے میں کہ تو اپنے بچوں کے حوالے سے سوال کر رہا ہے, اور کہاں رسول اللہ کے بچے, کہاں حسنین کریمیں. اور پھر انس حجرمی نے کہا کہ میں نے رسول گرامی سے سنا ہے, یعنی ایک سلسلے سے سنا ہے. ظاہر رسول گرامی کے دور کو تو نہیں پایا تھا, کہ میں نے ایک سلسلے سے سنا ہے. میں نے اپنے آبا و اجداد کے طرق سے سنا, طریقے سے سنا. میں نے اپنے باپ سے, انہوں نے اپنے باپ سے ایک طرق سے سنا, ایک سلسلے سند سے سنا کہ رسول نے یہ فرمایا اس عالم میں جب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور دونوں بچوں کو اپنے زانوں پر بٹھایا ہوا تھا, تب یہ فرمایا تھا. متوکل سے انس حجرمی کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کہا کہ رسول نے یہ فرمایا من احبہما. جب اس سے سوال کیا کیا کہ میرے بچے اچھے یا حسین اچھے, کہا رسول نے یہ فرمایا من احبہما, کہا جو ان دونوں سے محبت رکھے, وہ اباہما, اور دونوں کے والد محترم سے محبت رکھے, وہ امہما, اور ان دونوں کی مادر گرامی سے محبت رکھے, فہوا فی الجنت معی, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں نہیں ہوگا, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کہاں تیرے بچے, کہاں حسنین کریمین, تیرے بچے پٹ کے آتے ہیں. تیرے بچے اگر باہر جائیں نا تو پٹ کے آ جاتے ہیں. کہ وہ حسنین کے جن کی محبت اگر ہو تو رسول کے ساتھ انسان جنت میں چلا جاتا ہے. جیسے یہ اس نے حدیث پڑھی نا تو اس کا نشہ ٹوٹ گیا. کہنے لگا انس حجرمی کو 1000 کوڑے مارے جائیں. کوئی اگر میرا سنی بھائی یہ سن رہا ہو تو سنے بھائی, ان فضائل و مصائب کے لیے اہل سنت نے بھی اپنا حصہ دیا ہے. لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ نہ آئے کوئی تو یہ اس کی بدبختی یا بدنصیبی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بدنصیبی, کیونکہ علماء نے ان کو سمجھایا نہیں کہ یہ در جو ہے نا, یہ در کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ اور میں اس در کے محتاج ہیں کہ یہاں آ کے بیٹھے اور ذکر حسین سنیں. تو سنے گا کب متوکل نے کہا انس حجرمی کو 1000 کوڑے مارے جائیں. 1000 کوڑے وہ ہوتے تھے کہ یقینی موت, 1000 کوڑے کوئی کسی کو مار جائے گا تو مر جائے گا. تو اس درباریوں نے کہا حضور یہ سنی ہے, ہمارے مذہب کا, ہمارے عقیدے کا ہے. کہا اچھا یہ ہمارا عقیدے والا ہے. کہا پھر بھی 500 مارے جائیں. کہا پھر کیوں 500 مارے جائیں؟ کہا اس لیے کہ حسن و حسین کی فضیلت کیوں بیان کی. یہ عالم تھا حسنین کے فضائل پڑھنے کا اور سننے کا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر حسن و حسین کے فضائل پڑھ بھی لے, کہہ بھی دے, تو پتہ چل جاتا تھا. یعنی سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ حسینی ہے. یعنی اس دور میں بھی اور آج بھی
اگر حسین کا ذکر کر لے کوئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حسینی ہے، فوراً سامنے پوچھا جاتا ہے آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے؟ اگر کوئی اہل سنت بھی اگر حسین کی فضیلت بیان کر لے تو پوچھ لیا جاتا ہے آپ شیعہ تو نہیں ہو گئے؟ معلومات تب بھی اور اب بھی حسین کا ذکر علی والا بنایا کرتا ہے۔ تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، توجہ کیجئے گا، تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، سارے برے یزید کے اچھے حسین کے۔ مائک مزے کا نہیں ہے، آپ کا مائک جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے ذرا سا انسان تھوڑا سا لاؤڈ ہو جائے۔ ایک درود پڑھے محمد آل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، سارے برے یزید کے اچھے حسین کے۔ یہ ہے حسین ابن علی کی ذات کہ جب آپ ذکر کریں گے سامنے والا یا آپ کے ساتھ ہو جائے گا یا چہرہ اس کا بتا دے گا کہ کسی دوسری پارٹی سے ہے۔ کربلا کے بعد کوئی شیعہ سنی بچا نہیں ہے، کربلا کے بعد یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ بس حضرت گرامی اس سے زیادہ تمہیدی گفتگو پر آپ کو رکنا نہیں تھا۔ آئیے میں جو سرنامہ کلام میں 2 دن سے 3 دن سے آیتیں پڑھ رہا ہوں اسی کے آخری حصے کو پڑھ کر انشاءاللہ کل ایک نئے سلسلے سے گفتگو کروں گا۔ ظاہر ہے کہ عنوان تو یہی رہے گا لیکن ایک مختلف آیت کے اوپر گفتگو کروں گا، تو سنیے گا۔ ارشاد رب العزت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب اب اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہے۔ اور پھر حبیب ہی سے کہا سورہ اعراف کی 199 بھی آئے خُذِ الْعَفْوَ، معافی کو تھام لیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ جاہل الجھنا شروع کریں چھوڑیے، بحث نہ کیجئے، خام مخواہ وقت پر بات کرنا بیکار ہے جاہلوں کے ساتھ، اس لیے کہ آپ جاہلوں سے جتنا الجھیں گے اتنا اصل کام سے آپ دور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ سے بھی کہا گیا کہ جاہلوں سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے۔ لیکن کل ایک بات رہ گئی تھی، اس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، تو سنیے گا، آپ ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ ٹھیک ہے، تو سنیے گا اس کو۔ خُذِ الْعَفْوَ، معافی کو تھام دیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے۔ جب آپ نیکی کا حکم دیں تو انسان کو، میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ ضروری نہیں کہ انسان نیکی کر رہا ہو تو نیکی کا حکم دے، بلکہ سامنے والے میں کیپیسٹی کیپیبلٹی دیکھے تو بھی نیکی کا حکم دے، بلکہ بسا اوقات تو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خواتین کو یہ حکم دینا واجب ہے کہ آپ پردہ کیجئے، بھئی آپ کو بازار میں جانا ہے پردہ کیجئے۔ خاتون سے یہ کہنا ضروری ہے، گھر کی خواتین سے اب انشاءاللہ مشی کا جلوس نکلے گا تو خواتین بھی سن رہی ہیں، اس لیے میں اب چونکہ بات آگئی تو میں عرض کر دوں، خواتین ضرور نکلیں، مگر سنیں، مگر کے ساتھ ہے یہ بات، مگر پردے کے ساتھ۔ اگر پردے پر حرف آتا ہے، اگر پردے نہیں بچا سکتی تو گھر ہی بیٹھیں، گھر ہی بیٹھیں۔ ہاں اگر مکمل حجاب کے ساتھ نکل سکتی ہیں بہترین ہے، اس سے اچھا نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ باہر لوگ دیکھیں گے، تو دیکھیں ویسے بھی خواتین اپنا سوٹ لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے خواتین نکلتی ہیں، تو اللہ نے نکلنے پر پابندی نہیں لگائی ہے، خاتون کے نکلنے پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ خاتون گھر ہی میں بیٹھی رہے، باہر نہ نکلے۔ حجاب کے ساتھ نکلنا ہے، یہ پابندی ہے، تو حجاب کے ساتھ نکلے۔ تو عام دنوں میں بھی خواتین نکلتی ہیں، کہیں سفر کرنا نکل گئی، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز لے لی نکل گئی، خواتین کو اپنا لباس لینا ہے تو نکل گئی، وہ خود ہی بہتر جانتی ہے کہ وہ اپنا لباس کیسا لے سکتی ہے، تو وہ اپنی لباس لینے کے لیے وہ خود نکلے گی۔ تو جب وہ نکلے گی تب بھی حجاب ہے، اور کیا کہنا کہ حسین کی خاطر نکلے، کیا کہنا کہ حسینی مشن کی خاطر نکلے، مگر حجاب کے ساتھ۔
حجاب ملحوظ خاطر رہے، ایسا نہ ہو کہ سیدہ کی چادر پر رونے والی کی خود کی چادر محفوظ نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ تو حضرت نگرامی میں عرض کرتا تھا، کیا کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی آپ نیکی کا حکم دے رہے، آپ خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیں، لیکن نیکی کرنے کے بعد ذرہ برابر ریاکاری نہ ہے۔ کیا کہنے، میں نے کتنی خوبصورت نیکی کی، کتنی اچھی میں نے مجلس کی، کتنی اچھی میں نے امام بارگاہ سجا دی، کتنی اچھی میں نے مسجد بنا دی، کتنا اچھا میں نے ڈونیشن کر دیا، کتنا اچھا میں نے کسی کی مدد کر دی۔ نہیں بھائی، جتنا بھی اچھا کیا اللہ کو پتا ہے، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے بتانا ہے اسے پتا ہے۔ اب سنیے گا واقعہ، ہارون رشید نے ایک مسجد بنائی بغداد میں، اتنی بڑی مسجد بنائی۔ بہلول دانا امام موسی کاظم کے صحابی، اللہم صلی علی محمد، بہلول دانا بظاہر تو دیوانگی کا لباس اوڑھا ہوا تھا امام کے حکم سے، مگر معلوم تو سب تھا، مسجد کی انوگریشن کے لیے، مسجد کی افتتاح کے لیے ہارون آنے والا تھا۔ بہلول نے مسجد کے سرے فہرست پر، یہ جو انٹرنس ہوتی ہے، اس انٹرنس پر بڑا بڑا لکھوا دیا، یہ مسجد بہلول دانا کی تعمیر شدہ ہے۔ ہارون رشید لشکر کے ساتھ آیا، ہارون رشید لشکر کے ساتھ، یہ کیا کیا دیوانے نے؟ بلاؤ۔ بہلول کو بلایا، کہا بھئی یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تم نے اپنا نام کیوں لکھوایا؟ بہلول نے کہا تو نے نام کے لیے مسجد بنوائی تھی؟ تو نے نام کے لیے مسجد بنوائی تھی یا خدا کے لیے مسجد بنوائی تھی؟ کہا اگر نام کے لیے مسجد بنوائی تھی تو تم اپنا نام لکھ دے، خدا کے لیے بنوائی تھی تو خدا کے لیے تو ہے ہی۔ صلوات پڑھ محمد آل محمد۔ آج ہمارے یہاں بھی ایک نام کا بڑا چکر ہو گیا ہے، بڑا نام ہونا چاہیے، اراکین مجلس اعضاء فلاں فلاں فلاں۔ حسین کا نام چھوٹا ہو گیا ہے، تنظیموں کے نام بڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت گرامی تلخ حقیقت ہے مگر حقیقت تو یہی ہے، حسین بڑا ہونا چاہیے، وہ نیچے متولی کا نام چھوٹا ہونا چاہیے، منتظم کا نام چھوٹا ہونا چاہیے، انجمن کا نام چھوٹا ہونا چاہیے، بانی کا نام چھوٹا ہونا چاہیے۔ ارے بانی کا نام لکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ من جانب عزاداران حسین لکھ دیجئے، من جانب عزاداران حسین لکھ دیجئے۔ کیا جاتا ہے؟ کیا حسین کو نہیں معلوم ہے کہ کس کی جانب سے مجلس ہو رہی ہے؟ کیا سید الشہداء کو نہیں معلوم کس کی جانب سے؟ من جانب عزاداران سید الشہداء، من جانب خاک پائے اہل بیت کے خاک کی جانب سے ہو رہی ہے۔ بس لکھ دیجئے، ختم۔ ہاں کبھی کبھی اطلاع دینا ضروری ہوتی ہے، گھر کی مجلس ہوتی ہے تو لکھنا پڑتا ہے کہ فلاں اور اہل خانہ کی طرف سے، مثال کے طور پر فلاں اور مولانا اعجاز اور ان کی طرف سے ہو رہی ہے، تو ان کے اہل خانہ، گھر کی مجلس ہوتی ہے تو لکھنا پڑتا ہے، ایک مجبوری ہوتی ہے، اطلاع دینی ہوتی ہے، ایک مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن ہر جگہ پر بڑا 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 نام، حسین کا نام چھوٹا کر دیا، تنظیموں کا نام بڑا کر دیا، یہ نہ کیجیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ جاہلوں سے اعراض کیجیے، جاہلوں سے مت الجھیے، جاہلوں سے مت الجھیے۔ ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام کو گالی دی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ پکا کافر۔ امام کو کوئی شخص گالی دے تو کیا مطلب؟ پکا کافر ہے۔ امام کو جیسے ہی گالی دی تو مدینہ میں سب کھڑے ہو گئے، امام کے ساتھ جو اصحاب تھے۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ سمجھدار نہیں ہے، اتنا بھرا ہوا تھا اندر سے، سکھایا ہوا پڑھایا ہوا شام کا تھا، تو آیا سیدھا مدینہ میں معلوم کیا کہ اس وقت حجت خدا کون ہے، کون ہے جو اپنے آپ کو، کون ہے جو دعویٰ کر رہا ہے امامت کا؟
کہ یہ علی زین العابدین آیا، سیدھا اپنا گھوڑا روکا امام کے پاس، امام کے گھر کے پاس، خوب گالیاں دی، اصحاب کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، امام نے کہا جب وہ بول کے چلا گیا، امام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کی کافی دیر تک، کافی دیر گزر گئی، امام نے کہا چلو، کہا کہاں؟ کہا اس بندے کا گھر معلوم ہے؟ کہا ہاں بالکل گھر معلوم ہے ہمیں، کہاں رہتا ہے؟ کہا چلو اس کے گھر چلتے۔ دق الباب کیا، جب دق الباب کیا تو باہر نکلا، اب گھبرا گیا، کیونکہ اب اس کا غصہ تو ختم ہو چکا تھا، اب وہ ڈر گیا، اس وقت تو غصے میں تھا، جوش میں تھا، اب غصہ تو ختم ہو چکا تھا، اور امام کے لشکر کو وہ دیکھ رہا تھا، سب کے ہاتھ میں تلوار، کہنے لگا اچھا اب آئے ہیں اور میرے گھر پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں کہ میری ناموس پہ حملہ ہو۔ امام نے کہا نا 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 نا، ہم یہ نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا بس میں تجھے ایک دعا دینے آیا ہوں، جو جو باتیں تو نے کہی اگر مجھ میں ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اگر مجھ میں نہیں ہے اللہ تجھے معاف کرے، اگر مجھ میں ہے اللہ مجھے معاف کرے، اگر مجھ میں نہیں ہے اللہ تجھے معاف کرے۔ اب یہ تو ایک ایسی بات تھی جو ان ایکسپیکٹڈ تھی، سوچ میں نہیں تھی۔ کچھ دیر سوچ کر پھر کہتا ہے اللہ یعلم حیث یجعل رسالہ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں اتارے، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھر میں اتارے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام پلٹے اصحاب کی طرف اور کہنے لگے، سنیے گا جملہ، امام پلٹے اصحاب کی طرف اور کہنے لگے وہ جو تم کرنا چاہ رہے تھے وہ بہتر تھا یا جو میں نے کیا یہ بہتر ہے؟ کہ تم کافر کو قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے کفر کو قتل کیا۔ اب اس کی نسل بھی امامت کی قائل ہو جائے گی۔ جاہلوں سے مت الجھیے، کچھ دیر بعد جب آپ ان کی طرف ملتفت ہوں گے، قریب جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ ہم کس غلطی پر تھے۔ یہ مالک اشتر کا واقعہ اتنا مشہور واقعہ، انشاءاللہ بہت لوگوں نے سنا ہوگا۔ مالک اشتر مسجد کوفہ کے باہر سے گزر رہے تھے۔ مالک اشتر کون؟ وہ کہ جو جنگ صفین میں مولا علی کی کمانڈر ان چیف، بچوں یاد رکھیں آپ لوگ، کمانڈر ان چیف کون ہوتا ہے؟ سپہ سالار، یعنی علی کی فوج کو سنبھالنے والا اور فوج کو کمانڈ کرنے والا کون؟ مالک اشتر۔ اتنے جری، اتنے بہادر لوگ نام سن کے کانپتے تھے۔ علی نے جس کو منتخب کیا وہ کیا بہادری ہوگی اس کی۔ اب جنگ نہیں ہو رہی، حضرت مالک اشتر کوفہ میں رہتے تھے، مالک اشتر بازار کوفہ سے گزر رہے تھے، کسی نے مالک اشتر کو ویسے ہی ذرا سا گزرے تو ٹکرا گئے، وہ تنگ تنگ گلیاں ہوتی تھی، ٹکرا گئے، ذرا سا ٹکرا گئے، گندہ ٹکرا گیا تو اس نے جو ہے نا وہ بدتمیزی کی، دیکھ کے نہیں چل سکتے تم، اور دو چار جو ہے وہ گالیاں دی مالک اشتر کو۔ مالک اشتر سر جھکا کے گزر گئے۔ یہ ہے علی والا، توجہ سنیے گا بات ہے، یہ ہے علی والا، سر جھکا کے گزر گئے۔ اب وہ بندہ کسی دکان سے کچھ لے رہا تھا اور وہ چونکہ مالک اشتر ذرا سا ٹکرا گئے، مالک اشتر نے معذرت کی، چلے گئے آگے۔ دکاندار نے کہا اس سے بدتمیزی کی معلوم ہے؟ اچھا اس زمانے میں تو ظاہر سوشل میڈیا تو نہیں، تو معلوم نہیں ہوتا تھا شکل کیسی دکھتی ہے، بس نام سنا ہوتا تھا، حتیٰ لوگ علی کو نہیں پہچانتے تھے، سنا ہوتا تھا علی ابن ابی طالب، معلوم نہیں ہوتا تھا یہ ہے علی۔ تو کہا بھائی کون تھا یہ؟ کہا وہ مالک اشتر جس کی شجاعت کا نہیں سنا تھا، یہ تھے۔ کہا یہ مالک اشتر تھے؟ اس نے سامان چھوڑا، الٹے قدموں مالک کے پیچھے بھاگا کہ معافی مانگ لوں، کہیں ایسا نہ ہو ادھر ادھر کہیں سامنا ہو جائے تو وہ ایک تلوار سے میرا خاتمہ کر دے۔ تو دیکھا کہ مالک کا جو ہے وہ جوتیاں مسجد کوفہ کے باہر، اللہ آپ سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے، مسجد کوفہ کے باہر مالک کی جوتیاں موجود تھی۔ دیکھا اندر مالک نماز پڑھ رہے، انتظار کرنے لگا،
انتظار کرنے لگا، مالک کی نماز ختم ہو، 2 رکعت مالک نے نماز پڑھی، باہر آئے، کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اگر پہچان لیا ہوتا تو میں آپ سے اتنی بدتمیزی نہیں کرتا۔ مالک نے کہا بدتمیزی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، بدتمیزی ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کہا اور سنیں، اور میرا یہ ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں اس وقت نماز پڑھتا، کیونکہ اس وقت نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ وقت نماز کا نہیں ہے، مگر میں نے تیری مغفرت کی خاطر مسجد کا رخ کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھو کہ اے پروردگار اس نے جو بدتمیزی کی اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ ہے علی والے کا کردار، یہ ہے علی والے کا کردار۔ جاہلوں سے الجھا نہیں کیے، رسول اسلام سے کہا وَعَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے بحث نہیں کیجیے، جاہلوں سے مت الجھیے۔ آپ سے کوئی بھی بحث کرے اور آپ کو لگے فضول میں الجھ رہا ہے، قَالُوا سَلَامًا، قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب آپ سے جاہل مخاطب ہو ان سے کہیے السلام علیکم، یعنی گزر جائیے، سلامتی کے ساتھ گزر جائیے۔ اس کا نقصان ہے بیٹھ کے، مولا نے فرمایا کہ جاہلوں کی دوستی کیا نقصان دے گی۔ امام نے فرمایا سنیے گا، بڑے مزے کی گفتگو ہے اور خاص طور پہ جوانوں کو کام آئے گی، کہ جاہل کی دوستی بڑی نقصان دہ ہے۔ امام نے لفظ استعمال کیا احمق جاہلی کی ایک طرح کا ہوتا ہے، کہ احمق کی دوستی بڑی نقصان دہ، کہ وہ تمہیں وہاں نقصان دے گا جہاں تمہیں گمان نہیں ہوگا، اور جب تم اس سے پوچھو گے کہ تم نے یہ نقصان مجھے کیوں دیا، وہ کہے گا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہے نا توجہ؟ بھائی آپ کسی دوست سے بولیں گے بھائی یہ کیوں کیا تم نے، وہ کہے گا وہ مجھے معلوم ہی، مسٹیک ہو گئی مجھ سے۔ احمق سے دوستی نہیں کرنا، جاہلوں سے اعراض کیجیے، دور رہیے، جاہلوں سے دور رہیے۔ آخری بات کر کے انشاءاللہ منزل مصائب پر آؤں گا، آپ بس بہت سن لیا، آپ تھک گئے ہوں گے تو سنیے گا۔ علی نے خود کیا کیا؟ علی اچھا مولا بھی اور رسول اسلام بھی بعض جو جاہل الجھا کرتے تھے تو پھر ان کو ویسا ہی جواب دیا کرتے تھے۔ خود ہجرت کا واقعہ، کمال کا واقعہ آپ 1000 مرتبہ سن چکے، بس صرف ایک اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا۔ جب رسول عربی بستر رسالت پر علی کو سلا کر جا رہے تھے تو مولا نے کہا تھا کہ کیا اے اللہ کے رسول میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی اگر آپ سوئیں گے تو جان بچے گی۔ اور رسول نے کیا، اور مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات نے کہا کہ وہ شب جو میں سویا تو مجھے ایسی نیند آئی کہ اس سے بہتر کبھی نیند نہیں آئی۔ یعنی علی پوری رات جاگا کرتے تھے، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، مگر ہجرت کی شب جو علی سوئے تو فرمایا کہ میں اس رات جو سویا تو ایسا سویا کہ اس سے بہتر مجھے کبھی نیند نہیں آئی۔ اور جیسے اچھا چادر تان کے سو گئے، چادر تان کے میں واقعہ پورا پڑھ چکا ہوں لیکن میں اس سے ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چادر تان کے سوئے، رسول کس طرح سے نکلے تھے، اس واقعے کو میں نے نہیں پڑھا تھا، رسول کس طرح سے نکلے تھے۔ دیکھیں مشرکین مکہ میں سے ہر شخص ایک ہے، 40 قبیلے، اور شیطان نے مشورہ کیا تھا کہ دیکھو ایک قبیلہ حملہ کرے گا نا تو مشکل ہو جائے گی، لیکن ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آئے گا نا اور رسول پہ حملہ کرے گا تو کس کو پکڑیں گے؟ تو 40 قبیلے مل کے حملہ کرنے والے تھے۔ ادھر رسول پر وحی ہوئی کہ آپ ان کے درمیان اس طرح سے نکلیے کہ مٹی اٹھائیے اور پھینکتے جائیے، اور یہ آیت پڑھیے سورہ یاسین کی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی ایک حائل بن جائے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ کچھ نہ دیکھ سکے، غشی تاری ہو جائے ان کے اوپر۔ تو رسول نے اس آیت کو پڑھا اور مٹھی پھینکی اور 40 لوگوں کے درمیان سے رسول نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہ چلا مشرکین کو۔ اور جب وہ اندر داخل ہوئے کافی دیر انتظار کر کے، ان کو نہیں معلوم محمد نکل چکے، جب وہ اندر داخل ہوئے تو چادر تانے ہوئے محمد ہی کو پایا،
میں علی نہیں کہہ رہا، میں محمد ہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں. محمد ہی کو پایا، چادر الٹی تو دیکھا کہ علی ہے. تو اب سوال کیا کہ محمد کہاں ہے؟ تو چونکہ جاہل ہیں تو علی نے ویسا ہی جواب دیا. علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں وہ نہیں. مولا نے کہا کیا میرے پاس رکھوا کر گئے تھے؟ یہ تاریخ کا جملہ ہے جو کمال کا جملہ ہے. یہ نام، آخری بات، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کی بازی ہو تو رویا نہیں کرتے. کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، میں پورا تو نہیں پڑھ سکتا. اور جان کی بازی ہو تو رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی ہے. بس حضرات گرامی، وارث عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیجیے، مت الجھیے جاہلوں سے. ان کی دوستی، ان کی دشمنی دونوں بے فائدہ ہے. اور دشمنی تو بسا اوقات نقصان بہت زیادہ دیتی ہے. لہٰذا رسول اسلام سے کیا کہا؟ آج کی مجلس کا خلاصہ کیا بنا؟ 3 باتیں. خذ العفو، معافی کو تھامیے، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیجیے، واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کیجیے، اگنور کیجیے جاہلوں کو. بس حضرات گرامی، یہ وہ مجلس عزا ہے، یہ ذکر اہل بیت ہے کہ جس سے ہمارے دلوں کو تقویت ملتی ہے. تھکے ہوئے ہوں، پریشان ہوں، کسی مشکل میں ہوں، 1 گھنٹہ اگر مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں سکون مل جاتا ہے، قلب مطمئن ہو جاتا ہے ذکر حسین سن کر، ذکر علی و فاطمہ سن کر. مگر وہ کہ جن کا ذکر دلوں میں حلاوت بخشتا ہے، جن کا ذکر، جن کی ذات اتنی نورانی تھی، ان پر یزیدی ظلم بھی کرتے جاتے تھے، روتے بھی جاتے تھے. بعض دفعہ ان سے کہا جاتا تھا کہ تم مار بھی رہے ہو، تم رو بھی رہے ہو، کہ کیا کریں کلمہ کو بھی، اور کیا کریں کہ حکومت رائے کی لالچ بھی ہے، فلاں جگہ کی لالچ بھی. اس لیے امام حسین نے کہا تھا نا کہ ان کے شکم میں حرام کا نوالا ہے، اس سے میری نصیحت اثر نہیں کرتی. سید سجاد سے کسی نے سوال کیا تھا، آپ جانتے نا کہ امام نے پہلے جائزہ لینے کے لیے مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کوفہ میں. اس راوی نے جس نے مسلم ابن عقیل کے آنے کو دیکھا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جو کوفہ میں تھا، اسی راوی نے سید سجاد کو بھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آتا ہوا دیکھا. کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھے میں لائے گئے ہیں، پاؤں میں اتنے بڑے بڑے بیڑیاں ڈالی ہیں کہ قدم اٹھانا مشکل ہے، گلے میں کھاردار توق ہے، اور ایک غلام کی طرح ان کو چلایا جا رہا. عبید اللہ نے کہا یہ مرد کون ہے؟ کہ یہ علی ابن الحسین. کہا علی ابن حسین مارے نہیں گئے؟ ایک واقعہ میں نے دربار یزید کا پڑھا تھا
لیکن یہ واقعہ کچھ اور ہے. کہ یہ علی ابن الحسین مارے نہیں گئے، کہ وہ علی اکبر تھے، کہ یہ علی ابن الحسین علی اوسط، المعروف الاوسط، درمیانے علی، یہ معروف ہے ان کا لقب. کہ یہ زین العابدین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، سید الساجدین کے نام سے بھی جانے. تو عبید اللہ کہنے لگا تو ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ انہیں بھی فوراً طے کرو اور نو کے نیزہ پہ کسر بلند کرو. وقت کے امام کے بارے میں یہ سننا تھا کہ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا عبید اللہ اگر تجھے میرے امام کے اوپر اب حملہ کرنا ہے تو سب سے پہلے زینب کبریٰ پر حملہ کرنا ہوگا، سب سے پہلے زینب کبریٰ پر حملہ کرنا ہوگا. اس نے کہا تو پھر ایسا کرو کہ پہلے علی کی بیٹی پر وار کرو اور پھر سید سجاد پر حملہ کرو. جلال آگے بڑھا جناب زینب پر حملہ کرنے کے لیے، تو جناب فضہ آگے بڑھی اور جناب فضہ کہتی ہے کہ اے عبید اللہ اگر تجھے جناب زینب پر حملہ کرنا ہو تو سب سے پہلے مجھ پر حملہ کرنا ہوگا اور پھر جناب زینب پر تو وار کر سکے گا. جیسے ہی فضہ آگے بڑھی دربار میں 40 تلواریں نکل آئی، بے نیام ہو گئی. کہنے لگے عبید اللہ یہ فضہ حبشہ کی کنیز ہے، خبردار حبشہ کی کنیز کو اگر کچھ ہوا تو ہم بھی حبشی غلام ہیں، ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں. ادھر زینب کبریٰ نے نجف کا رخ کیا. بابا ذرا عالم دربار تو دیکھیے، بابا ایک کنیز کے لیے 40 غلام اپنی تلوار نکالنے کو تیار ہے، مگر آپ کی بیٹی کے لیے کوئی تلوار نکالنے کو تیار نہیں. بس آخری جملہ سنیے، اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اس راوی نے جس راوی نے یہ بات نقل کی اس نے کہا اے سید سجاد جب یہ واقعہ پیش آیا اور جب مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں دونوں دفعہ موجود تھا. میں نے دیکھا مسلم اکڑ کے آئے تھے، سینہ چوڑا تھا، شانے پھیلے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. مگر اے سید سجاد میں نے آپ کے آتے وقت دیکھا آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، آپ کے شانے ڈھل کے ہوئے تھے، آپ کا سینہ نیچے کی جانب تھا. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ مسلم ابن عقیل سے کم بہادر تھے؟ امام نے کہا اے راوی تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے مسلم کا آنا بھی دیکھا میرا آنا بھی دیکھا، مگر مسلم تنہا آئے تھے، میرے ساتھ پھوپیاں تھی، علی کی بیٹیاں تھی، محمد کی نوازیاں تھی، میں سر جھکا کے دربار میں آیا تھا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.